آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو لوگ ایک ہی وقت پر ایک ہی جذبے کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ کام شروع کرتے ہیں، محنت اور ایمانداری سے کام کرتے ہیں، لیکن ایک وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک باس کی طرح سب پر آتھورائزڈ ہو جاتا ہے، شفٹ انچارج بنتا ہے، سپروائزر بنتا ہے، برانچ مینیجر بنتا ہے، ایریا مینیجر، زونل مینیجر، ڈویژنل مینیجر، اور پھر اس طرح آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ باس کی طرح فیصلے کرتا ہے، ہائر بھی کرتا ہے، فائر بھی کرتا ہے، اور اپنی قسمت پر رشک کرتا ہے کہ دیکھو مجھے کیا مقام ملا۔ پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ باس کی طرح فیصلے کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کو یہ مقام کیوں ملا۔ تب اس کی گروتھ ایک دم رک جاتی ہے، پروموشن تو کیا ڈیموشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی قسمت کو روتا ہے۔ وہ انداز، وہ رویے، وہ چھوٹے چھوٹے فیصلے جس سے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی ترقی کہاں پر رک گئی، اس کی گروتھ کہاں پر رک گئی۔ ایک مینیجر چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، جب اس کی گروتھ رک جاتی ہے تو ایسی کون سی غلطیاں ہیں جو غیر محسوس انداز سے اس سے سرزد ہو رہی ہوتی ہیں، جو اس کے رتبے میں کمی لا رہی ہوتی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایسی 10 غلطیاں جو ایک مینیجر کرتا ہے، 10 مسٹیک آف اے مینیجر، اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو ایک مینیجر کی نہ صرف گروتھ روک رہی ہوتی ہے بلکہ اس کے اندر جو کوالٹیز اور خوبیاں ہوتی ہیں ان کو بھی خاموشی سے دفن کر رہی ہوتی ہیں۔ میں ہوں ساجد جاوا، CEO جاوا گروپ آف ریسٹورنٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوا ریسٹورو گائیڈ۔ مسٹیک نمبر 1، اپنے کاموں کو پریورٹائز نہ کرنا۔ مینیجر پر سارے دن میں بہت سے کاموں کی ذمہ داری ہوتی ہے، میٹنگز لینا، کالز لینا، کسٹمر کو دیکھنا، سٹاف کو دیکھنا، مینٹیننس کو دیکھنا، انوینٹری کو دیکھنا۔ اگر مینیجر پرو ایکٹیو نہیں ہوگا اور اپنے دن کا شیڈول نہیں بنائے گا کہ کس کام کو پہلے کرنا ہے اور کس کام کو بعد میں، تو وہ ایک ایفیکٹو مینیجر نہیں ہوگا۔ جو مینیجر دن کے شروع میں اپنے گول سیٹ کر کے نہیں آئے گا وہ سارا دن گول گول گھومتا رہے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جو مینیجر کی تمام خوبیوں کے باوجود اس کا اثر ختم کر رہی ہوتی ہے۔ مسٹیک نمبر 2، عاجزی کا نہ ہونا۔ کچھ مینیجر اپنی اتھارٹی کی وجہ سے اپنی ٹون اور لہجہ چینج کر لیتے ہیں، ان کے اندر انا آ جاتی ہے۔ یاد رکھیں، عاجزی ایک کمزوری نہیں، ایک طاقت ہے، وہ طاقت جو دوسروں کو آپ سے جوڑتی ہے۔ جو مینیجر سب سے اوپر اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ مسٹیک نمبر 3، اپنے جونیئر سے مقابلے کا خوف۔ جب کوئی مینیجر اپنے جونیئر کی خوبیوں سے ڈرنے لگے، اس کی ترقی کو اپنے لیے خطرہ سمجھے، تو سمجھے مینیجر کی گروتھ کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کو بہتر سے بہتر کرتا ہے۔ اچھا مینیجر اچھی ٹیم تیار کرتا ہے اور وہی ٹیم اس مینیجر کو اوپر لے کر جاتی ہے، وہی ٹیم اس کے ہاتھ بنتی ہے، بازو بنتی ہے۔ مسٹیک نمبر 4، کلیئر انسٹرکشن نہ دینا۔ ٹیم کو ایک ایسے جنگل میں چھوڑنے جیسا ہے جہاں وہ بھٹک بھٹک کر پھر اسی مقام پر پہنچ جائیں جہاں سے وہ چلے تھے۔ کلیئر SOPs بنائیں جس سے ٹیم کو پتا ہو کہ ہماری جاب ڈسکرپشن کیا ہے، ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اپنی ٹیم کو کلیئر انسٹرکشن ہی نہیں، کلیئر ڈائریکشن دکھانا بھی ایک مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اکثر مینیجر خود کلیئر نہیں ہوتے اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مسٹیک نمبر 5، سیلفشنس، خود غرضی۔ جب کوئی مینیجر صرف اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے، اپنی ٹیم کا نہیں، تب وہ اپنی ٹیم کا ٹرسٹ کھو دیتا ہے۔ مینیجر ایک لیڈر کی طرح ہوتا ہے، اور ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو پہلے اپنی ٹیم کا سوچے بعد میں اپنا سوچے۔ جو مینیجر صرف میں کہتا ہے وہ ہم کی طاقت کھو دیتا ہے۔ جب مینیجر اپنے سینئر سے صرف اپنی تعریف کروائے اور اپنی ٹیم کو کریڈٹ نہ دے، تب اس مینیجر کی گروتھ رک جاتی ہے اور اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مسٹیک نمبر 6، قوت برداشت نہ ہونا۔ قوت برداشت ہی تو ایک مینیجر کی اصل پہچان ہے۔ جو مینیجر خود پر قابو رکھتا ہے وہ صرف فیصلے ہی نہیں، لوگوں کے دل بھی جیتتا ہے۔ جب کوئی مینیجر غصے میں بے قابو ہو کر اپنی ٹیم کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنے قد سے بہت چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ مسٹیک نمبر 7، لائل نہ ہونا، وفادار نہ ہونا۔ مینیجر کسی بھی لیول پر ہو، مالک اور سٹاف کے درمیان، اپنے سینئر اور اپنے جونیئر کے درمیان ایک برج کی طرح کام کرتا ہے، ایک پل کی طرح کام کرتا ہے۔ مینیجر ایک تبلا ہے، جو سینئر کی وفاداری کرے گا تو جونیئر سے بچے گا، جونیئر کی وفاداری کرے گا تو سینئر سے بچے گا۔ اس لیے ایک اچھا مینیجر وہی ہوتا ہے جو انصاف سے اور بیلنس رکھ کے کام کرتا ہے، دونوں کا خیال رکھتا ہے، سینئر کا بھی اور جونیئرز کا بھی۔ اگر مینیجر دونوں میں سے کسی ایک کا بھی وفادار نہ ہوا
تو یہ اس کی 7ویں غلطی ہے جو اس کے کریئر کو داؤ پر لگاتی ہے۔ مسٹیک نمبر 8، اپنی اتھارٹی کو شو کرنا، جتلانا۔ جس مینیجر کو بار بار یاد کروانا پڑے کہ تم جانتے نہیں میں مینیجر ہوں، اصل میں وہ اپنا مقام اور عزت کھو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جتنی بھی محنت کر لے، اس میں جتنی بھی خوبیاں ہو، وہ ایک اچھا مینیجر نہیں کہلوا سکتا۔ مسٹیک نمبر 9، اپنی ٹیم میں سے کچھ لوگوں کو فیوریٹ کر لینا اور کچھ لوگوں کے ساتھ دل میں بغض رکھنا۔ جو پسند نہیں ہے سارے ایس او پی ان کے لیے ہے، اور جو فیوریٹ ہے وہ ایس او پی سے بالاتر ہے، وہ ٹائم پر آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں۔ تو ایسا مینیجر اپنی ٹیم کے اندر ایک ٹاکسک انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، گھٹن جیسا ماحول ہو جاتا ہے، سارے سٹاف کو تحفظ کا احساس نہیں ہوتا، بے یقینی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ٹیم کی ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے مینیجر ہزار اچھی پرفارمنس کر لیں، ان کے سینئر اور ان کے باس ان سے خوش نہیں ہوتے، اور مینیجر یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کمپنی ہمیں سمجھ نہیں رہی جیسے پہلے سمجھتی تھی، باس ہمیں اب سمجھ نہیں پا رہا جیسے پہلے سمجھتا تھا۔ مسٹیک نمبر 10، دوسروں پر بلیم کرنا۔ جب مینیجر کام میں ہونے والی غلطیوں کی خود ذمہ داری قبول نہ کرے اور دوسروں پر بلیم کرے تو یہ تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے جیسا ہوتا ہے۔ ایسے کسی بھی شخص کو کسی بھی ایسے مقام پر نہیں رہنے دینا چاہیے جو ذمہ داری قبول نہ کرے۔ یاد رکھیں، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جو صرف کام نہیں لیتا ہے، احساس بھی دیتا ہے، جو تنقید نہیں کرتا، ہاتھ پکڑ کر راستہ دکھاتا ہے۔ عہدے تو کاغذوں پر ہی لکھے جاتے ہیں لیکن نام دلوں میں لکھے جاتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ اللہ حافظ۔